السلام علیکم، ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی خود انتخاب فرماتے ہیں کہ مجھے کام کس سے لینا ہے، تو اللہ تعالی نے کے لیے شرائط رکھی ہیں، جو ان شرائط کو پورا کرے گا ہم اس سے امامت کا کام لیں گے۔ امامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کی چار وقت کی نماز پڑھا دے، 5 وقت نماز پڑھا دے، نہیں، یہ تو نماز کی امامت ہے، دین کے ایک حکم کی امامت ہے جس کو ہم امامت سمجھتے ہیں۔ امام اس کو نہیں کہتے، امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں، امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں کہ جو پورے دین میں عملی نمونہ بن کر ساری انسانیت کو اسلام پیش کرے، اس کو امام کہتے ہیں۔ کہ پورے دین کا پیشوا بن کر ساری امت کو عملی اسلام پیش کرے، اس کو امام کہتے ہیں۔ کہ پیشوائے دین کو جانا امام ہی پڑھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے بنیادی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کی شرائط کیا ہیں کہ جس سے اللہ ہم سے کام لے لے، کیونکہ ایک کام کو لے کر چلنے والے ہیں، ایک کام کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ بہاؤ میں تو تنکا بھی بہہ جاتا ہے، پانی کا بہاؤ، اس میں تنکے بھی بہہ جاتے ہیں، تو پانی رک جائے گا تو یہ تنکے بھی رک جائیں گے، پانی بہے گا تو یہ بہیں گے۔ یہ بہاؤ میں بہنا اپنی قوت سے چلنا نہیں ہے، یہ اپنی قوت سے چلنا تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی کچھ صفات میں اور کچھ قربانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ حضرت سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں، حالانکہ ہم سب ابتلا میں ہیں، ابتلا میں یعنی امتحان میں ہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ ہمارا وقت لگانا فیصلہ نہیں کرے گا، اتنا وقت لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنا وقت لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنا وقت لگائے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کرے گا ہمارے بارے میں کہ ہم کام کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم سب ابھی امتحان میں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ امتحان تقرر سے پہلے ہوتا ہے۔ بات ہماری ذرا مشکل سے نہیں آ رہی، دھیان سننا۔ امتحان کس سے پہلے ہوتا ہے؟ تقرر سے پہلے۔ کسی آدمی کو ملازم رکھا جائے تو اس کی ملازمت بعد میں ہوگی، پہلے اس کا امتحان ہوگا۔ امتحان پہلے ہوگا کہ ہمارے کام کے لائق ہیں یا نہیں۔ تو ہم سب امتحان میں ہیں، میں بھی اور آپ بھی تو امتحان میں ہیں۔ قبولیت کا فیصلہ تو فرماتے تھے کہ یہ کام کرتے کرتے مر جائے، یہ اس کی قبولیت ہے، اور کوئی تقاضا دین کا اور دعوت کا اس سے نہ چوکے، جس کی قبولیت ہے تسلسل کام میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کی جو وجہ تھی وہ کام چھوڑنا نہیں تھا، وہ ایک تقاضے کا چوک جانا تھا۔ تو میں اس طرح کے امتحان میں ہے، تو کام کرتے کرتے کہیں پہنچ جا رہے، لیکن وہ اس کا امتحان ہوگا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے امتحان سے کہ اندر ہمارے کام کو کرنے کی کتنی پختگی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آئے گا سمجھ میں کہ امتحان کیا ہوتا ہے، کن کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی وحی لکھتے تھے، کہ آپ پر وحی آتی اور تہجد سے لکھتے،
یہ واقعہ غور سے سننا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ امتحان کب تک ہوتا ہے اور کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہم آج یقین کرتے ہیں کہ ہاں قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے اور آپ ذرا سے اس کی وحی ہوئی ہے، ہر مومن کا یقین ہے اور اس کا عقیدہ ہے۔ تو جو صحابی وحی لکھ رہے بیٹھ کر، ان کے یقین کا کیا عالم ہوگا کہ وہ آپ پر پسینہ بھی دیکھ رہے آپ کا، اور آپ کی کیفیت بھی دیکھ رہے، اور آپ پر جو بے ہوشی تاری ہوتی تھی وحی کے وقت وہ بھی دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے۔ سب کچھ دیکھ رہے، انہیں کتنا یقین ہوگا اس بات کا کہ جو آپ پر آسمان سے وحی آ رہی ہے یہ وحی حق ہے۔ جبکہ اس زمانے کا ایک عام مسلمان بھی کہے گا کہ ہاں یہ قرآن حق ہے اور اللہ کا کلام ہے، 14 سال کے بعد۔ تو صحابی کے یقین کا اور ان کی بصیرت کا کیا درجہ ہوگا جو آپ پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پر وحی کے آثار ختم ہوں تو آپ کی وحی لکھیں۔ یہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امتحان کتنا سخت ہے۔ قبر کا امتحان تو الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں تو کام لے کے چلنے والوں کے دنیا میں امتحان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا سارے مراحل آپ پر نازل فرمائے کہ انسان کیسے پیدا کیا، لوسڑا بنایا، پھر اس کا گوشت بنایا، پھر ہڈی بنائی، پھر خاک چڑھائی، ہم نے اس کے انسان تیار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا وحی لکھنے والے کہ اسے اس بات پر کتنا یقین ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ یہ مثال ہے امتحان کی۔ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو اللہ نے اس طرح لیا کہ آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت کیا ہی بابرکت ہیں اور کتنا اچھا بنانے والے ہیں، اس کی وحی ہوئی آپ پر۔ اور بالکل یہ مضمون اور یہ ان الفاظ کا خیال ڈالا صحابی کے دل میں۔ صحابی نے آپ سے پہلے کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ سنایا کہ ہاں مجھ پر بھی وحی آ گئی ہے کہ اللہ یہی فرما رہے ہیں یہ لکھو۔ تو صحابی کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ مثال ہے امتحان کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری بات پر کتنا یقین ہے۔ صحابی نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں کہ نہیں وحی آئی آسمان سے۔ دیکھو اللہ نے امتحان لیا۔ تو یہ صحابی مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر کہ آسمان سے کچھ نہیں آتا، جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں۔ کہ میں ایک بات اچھی ہے، یہ مثال ہے، ایسے بہت واقعات ہیں صحابہ کی اطاعت کے کہ دیکھیں بات کتنی بات ماننے والے ہیں کہ ان کا جذبہ ہے کہ نماز ادھر پڑھیں گے اور حکم آیا کہ نہیں نماز ادھر پڑھو، بیت المقدس بیت اللہ کی طرف، تحویل قبلہ کہ تحویل قبلہ آپ کے صحابہ کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ہوا ہے۔ امتحان لیں گے ہم کہ اطاعت تو کتنے آ گئے۔ تو تحویل قبلہ کا جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی اطاعت پر آ گئے۔ اگر ہم ان سے کہیں نماز میں کہ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لو تو یہ کر لیتے ہی نہیں کر لیتے، اتنی بڑی بات۔ تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے، یہاں بھی کمزور ایمان والے۔ معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ سفر اتنا لمبا سفر ہوا آپ کا،
تو آپ نے صبح اپنے رات کے سفر کی تفصیل بتائی کہ رات میرا آسمانوں کا سفر ہوا، حضرت محمد کا سفر ہوا، جسم کے ساتھ ہوا. تو کمزور ماں والے مٹر نہ بھائی، یہ اتنی بات میں نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ سچے ہیں، لیکن آپ کی سچائی ہماری عقل میں تو آوے، ہماری عقل تو نہیں مانتی اس کو. یہ مثالیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو لائنوں سے قربانیاں پوری کر کے دکھلائیں. ایک احکام کی لائن سے اور ایک تکالیف کی لائن سے. قربانیوں کی لائن سے اور احکام کی لائن سے. اچھا، قربانیوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ صرف بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. اس قربانیوں کا مخلوق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی مخلص نہیں ہو سکتا جس کی قربانیوں کے کم یا زیادہ ہونے کا تعلق مخلوق سے ہو. ہم یہ کر چکے ہیں، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، کچھ نہیں. جو کیا ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے، جو کرنا ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے، جو امید ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے. یہ اس کام کی خصوصیت ہے اور یہ مخلصین کی علامت ہے کہ ان کی قربانیوں کا کوئی تعلق مخلوق سے ہوتا ہی نہیں ہے، قطعاً 1% بھی نہیں. یہ مخلصین کی علامت ہے کہ ان کی ساری قربانیوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے یہ پوچھے جانے پر خوش نہیں ہوں گے اور نہ پوچھے جانے پر ناراض نہیں ہوں گے. مخلصین کی علامت یہ حدیث لکھی ہے کہ مخلص کی علامت یہ ہے کہ پوچھا جائے گا تو خوش نہیں ہوگا اور نہیں پوچھا جائے گا تو ناراض نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا معاملہ، اس کی قربانیوں کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی کہ یہ تعریف سے خوش ہو یا یہ برائی کرنے سے ناراض ہو یا آگے بڑھانے سے خوش ہو اور پیچھے ہٹانے سے ناراض ہو، کہ اس کی قربانیوں کا مخلوق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کی دو اصل چیزیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر کے دکھلا دیا. فاطل محنہ یہ اتمام جو ہے نا، یہ اتمام اصل میں پورا کرنا ہر شخص کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے. یہ کام کرنے والوں کی ذاتی زندگی، اس کا سب سے پہلے سوال ہے. ہر کام کرنے والے کی، کام کرنے والوں کی ذاتی زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ تقریر کی دعوت نہیں ہے، کہ دعوت تو عمل کی ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، اپنے کام کرنے والے فرماتے تھے یہ بات یاد رکھنا کہ امت تمہاری نمازوں کو، تمہاری رات کے رونے کو، تمہاری تہجد و تلاوت کو اور تمہارے ذکر اور تمہاری جو ہے سمجھتے تھے کہ تمہاری خلوت کی ترقیوں کو نہیں دیکھے گی امت، کہ ان کی خلوت کی ترقیاں کیا ہیں، اس کو نہیں دیکھے گی امت. یہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تم کتنے ذاکر ہو، تم کتنے تلاوت کرنے والے ہو، تم کتنی نمازیں پڑھنے والے ہو، یہ معاملہ تمہارا اللہ کا ہے. امت اس کو نہیں دیکھے گی. امت صرف یہ دیکھے گی کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا معاشرہ کیسا ہے. امت کی نظر صرف تم پر، تمہارے کہ امت کی نظر تم پر صرف اس چیز پر ہوگی جو تمہارے اور امت کے درمیان میں ہے، تمہارے اور مخلوق کے درمیان میں ہے. جو معاملہ تمہارا خالق کے درمیان میں ہے اس پر امت کبھی نظر نہیں رکھے گی اور کوئی شکایت بھی نہیں کرے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے، یہ شکایت کوئی نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں کبھی سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اذکار یہ ہیں، میرے اعمال یہ ہیں. یہ صرف اللہ کا معاملہ ہے. فکر کی بات تو یہ ہے کہ میرے مخلوق کے درمیان، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جو شخص مخلوق میں، جو شخص خالق کے یہاں اپنا مقام جاننا چاہتا ہو زندگی میں، وہ یہ دیکھ لے کہ مخلوق میں اس کا کیا مقام ہے. جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے یہاں اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت جاننا چاہتا ہو کہ میری اللہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں اپنی حیثیت دیکھ لے. اور مخلوق میں حیثیت کے قائم ہونے کے لیے
اس کی ذاتی زندگی کا بدلنا یہ شرط ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اور ان کی قربانیوں کا، ان کے کام کو جو اتمام ہے وہ اتمام ان کی ذات سے متعلق ہے. یہ نہیں کہ تقاضے پورا کرنا اتمام ہے کہ تقاضے پورے کیے ہم نے تو، کہ نہیں، اتمام یہ ہے کہ جس نے اللہ نے مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی ذات سے اس کو پورا کر کے دکھلا دیا. اس کے بعد ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب ہم تم کو ملت کا امام بناتے ہیں. ایسی امامت جو قیامت تک چل رہی ہے. جی ہاں، انبیاء کی امامت تو چلی ہے ان کے زمانے تک. ابراہیم علیہ السلام کی ملت قیامت تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کے اتباع کا حکم ہے کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں. شریعت تو آپ کی ہے لیکن ملت ابراہیمی قیامت تک ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سب ابتدا میں ہیں. معاملہ ہمارا مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ خالق کے ساتھ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اس کی قبولیت کا اعلان آسمانوں سے آسمانوں پر اترتے ہوئے زمین پر اتارا جاتا ہے. اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں ابن خدا سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی سے محبت کرو، کیونکہ یہ کام، اس کام کے ساتھ شرط ہے، اس کام کے ساتھ یہ شرط ہے کہ مخلوق کی محبت کے ساتھ یہ کام ہوگا. انبیاء علیہ السلام مخلوق کی محبت بھی اللہ سے مانگتے تھے اپنے لیے، اور اپنی محبت بھی مخلوق کے لیے مانگتے تھے اللہ سے کہ ہماری محبت ان کے دل میں، ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. یہ کام اس سے ہوگا. جب کوئی کہتا ہے کہ وہ علاقہ سلفیوں کا ہے، وہ علاقہ تو فلاں طبقے کے لوگوں کا ہے، وہ علاقہ تو ہجرت خیال کے لوگوں کا ہے، اس میں یہاں کام مشکل ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں. میں نے کہا ہمارے سامنے صرف طریقہ کار ہے، ہم نے اللہ سے ان کی محبت کو مانگا نہیں ہے، ورنہ وہ ہمارے استقبال کرتے، وہ ہمارا استقبال کرتے. جی ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مشرکین کو آپ سے محبت تھی، لڑائی تو صرف توحید پر تھی، لڑائی تو صرف توحید پر تھی. جی ہاں، لڑائی صرف توحید پر تھی کہ آپ ایک معاملے کی دعوت نہ دیں، ورنہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی سخاوت، اس نے سب کو غلام بنایا ہوا تھا، غیر اپنے سب. کہ آپ کی دعوت میں سب سے زیادہ مدد آپ کے اخلاق سے ملی ہے، اور آپ کی دعوت کا منتشر ہونا وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے تھا کہ یتیم ہیں اور فقیر ہیں، مگر ان کی سخاوت، کہ آپ کی سخاوت تو جو انبیاء بادشاہ گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ تھی. جو انبیاء بادشاہ گزرے ہیں جنہیں خلافت نبوت نہیں ملی، بادشاہت اور نبوت، کہ انہوں نے تو مال ہوتے ہوئے سخاوت کی ہے، آپ نے تو فقر کے ساتھ سخاوت کی ہے. آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے. بات یہ تھی کہ یہ ہے اصل بنیاد. یہ نہیں کہنے کام کا تجربہ ہے، ہمیں کام کا تجربہ ہے، کہ کام کے تجربات کا تعلق تو کام کے ڈھانچے سے ہے. میں آپ کو واضح کر دوں، کام کے تجربات کا تعلق تو کام کے ڈھانچے سے ہے. بالکل یہ میں آپ کو بہت بڑی غلط کر رہا ہوں، ہم اس سے مطمئن نہ ہوں کہ کام کے تجربے کا تعلق تو کام کے ڈھانچے سے ہے. اصل تو اندر کی روح ہے کہ وہ کیا صفات قبولیت ہے جس پر اللہ ہم سے کام لے لے، کہ ان صفات قبولیت کو صرف اور صرف سنت کی پابندی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بہت آسان بات ہے. لوگ اس کام کا مزاج یہ ہے، اس کام کا مزاج یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں مزاج کی، اور اس کام کے مزاج کو سمجھنا سب سے زیادہ آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت کا پابند کر لو. یہ اس کام کا مزاج ہے، اس کام کا مزاج ہے سنت کی پابندی. بس یہ اس کام کا مزاج ہے کہ سنت کی پابندی ہو. سنت کی پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنن رواتب کی پابندی کریں صرف،
کہ نماز کے پہلے کی یہ سنتیں، نماز کے بعد کی یہ سنتیں، نہیں. 3 لائن سے سنت کی پابندی ہو، 3 لائن سے سنت کی پابندی ہو. پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو مجبور کرو آپ کی اقتدا پر کہ جب امام رکوع کرے تو سب کو رکوع کرنا پڑے گا. یہ نہیں میں قیام کر لوں تھوڑا سا اور تو گناہگار ہوگا. امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو، یہ نہیں کہ میں سجدہ لمبا کر لوں، کیا نہ تم امام کے ساتھ ہو، کہ اپنے آپ کو مجبور کرو. 3 لائنوں سے سنت کی پابندی، یہ ہے اسلام کا مزاج. تو لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں کام کا مزاج کیا ہے، تو کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. میں کہتا ہوں کہ جب کوئی تم سے سنت کا مزاج پوچھے تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا. تو سب سے پہلے کام کرنے والوں سے سنت دعوت کا مطالبہ ہے کہ اپنے مزاج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دعوت پر لاؤ. اس پر آپ کی مزاج دعوت کہ آپ کی مزاج دعوت میں بنیادی چیز کیا ہے، کہ آپ کی مزاج دعوت میں بنیادی چیز بہت بنیادی، وہ آپ کی دعوت کی عمومیت ہے. طبقے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے. ابتدائی لوگوں میں دیکھو، صہیب غیر عربی، سلمان غیر عربی، بلال غیر عربی، ابتدائی لوگ ہیں. کہ طبقاتی کہ میں عرب ہوں، میں عربوں کو جمع کروں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. ابتدا سے یہ لوگ ہیں، نہ صہیب عربی، نہ سلمان عربی، اور نہ بلال عربی. کوئی عربی نہیں ہے. کوئی روم کا ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے. تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ عربی نبی عربوں کے لیے ہیں. اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی کام کا کوئی تصور نہیں، بالکل نہیں. ہم تفریق والوں نے مطالبہ کیا کہ کوکن برادری کی جماعت چاہیے. کیا کوکن برادری کی جماعت چاہیے؟ کوکن لوگ ہیں. میں نے کہا کوکن تو کوئی امت تنی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک طبقہ ہے. اگر ہم نے کوکن برادری کی جماعت بھیجی تو ہم نے برادری کو قوت دی. قوت کس کو دی؟ برادری کو. کہ اس سے تو برادری کو قوت ملے گی، امت تو نہیں بنے گی. کہ امت جب بنتی ہے جب امتی کی محنت امتی ہونے کی بنیاد پر ہو تو بنتی ہے امت. میں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے جماعت، اور نہ ہم کوئی جماعت بنائیں گے اسلام سے کہ کوکن برادری کی جماعت چاہیے یا کوکن میں کام کرے. میں نے کہا اس سے تو طبقے کو قوت ملے گی، اس سے تو طبقے کو قوت ملے گی. انہیں بہت کہتا ہوں، ہر سرے سے کہتا ہوں کہ تمہیں جتنی چاہے حفاظت نظر آئے طبقاتی جوڑ میں، لیکن اللہ کے واسطے طبقاتی جوڑ مت کرو. کیونکہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، امت کے اختلاف سے آپس میں جوڑ کر. تم ان کے ساتھ نکلو، تم ان کے ساتھ نکلو، تم ان کے ساتھ نکلو. ساتھ رہنا بھی کافی نہیں ہے، نکلنا ساتھ دوسروں کے ساتھ نکلنا ضروری ہے. کیونکہ ایک صاحب نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مومنین فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور تم نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ نہیں، سفر تو نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ رہتے ہیں. کہ جب تم نے سفر نہیں کیا تو پھر اس کے اخلاق کیا، اس کے اخلاق کی کیا خبر؟ اس کے اخلاق کی کیا خبر کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ کہ اخلاق کا حسن تو اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں ہے. اس لیے فرمایا تھا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر میں جو ان سے کہ اکثر اللہ کے راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ. سب سے زیادہ امت کو اس کام سے متاثر کرنے والی چیز وہ مختلف طبقات کا جمع ہونا ہے. یہ سب سے بڑی تائید ہے اللہ کی اس کام کے ساتھ. یہ اللہ کی اس کام کے ساتھ سب سے بڑی تائید ہے. میری بات یاد رکھیے.
سب سے بڑی تائید اللہ کی شان بتا دی ہے کہ اس نے ان طبقات کو جمع کر لیا ہے جو طبقات کسی شعبے میں جمع نہیں ہے.